يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى في مقام أخرى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فتبلى من هم بسيئة فلم يعمل عليها كتبت له حسنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए अल्लाहुल ग़यूब के लिए और दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह
معزز مقدس ذات گرامی کے اوپر محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرے ہوئے 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے۔ عزیز بھائیوں، اگر اپنا محاسبہ کیا جائے کہ جیسے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جیسے روزے رکھتے تھے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جیسے تسبیحات کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، اپنی نظروں کو جھکاتے تھے، اپنے کانوں کو موسیقی سے بچاتے تھے، میرے محترم بھائیوں، کیا وہی جذبہ، وہی شوق کیا ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے؟ جو ایمان رمضان کے اندر بیدار ہوا تھا، کیا آج بھی ایمان کا وہی لیول ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے رمضان سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما، اس میں نیکیاں کرنے کی، خیرات کو، برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ اور جو سب سے مزے کی بات ہے، سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ان کی جو زندگیاں تھی رمضان اور غیر رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ان کے اعمال برابر ہوا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح رمضان میں اعمال کیے ہیں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دی ہے اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، ہماری حالت تو یہی ہے نا، رمضان کا مہینہ گزرے کتنے دن ہو گئے، 1 مہینہ گزرنے کو ہے، اور یقینی بات ہے ایسے کئی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تک دوبارہ قرآن مجید کھولا ہی نہیں ہوگا، اور اللہ معاف کرے شاید اس طرح کے بھی بھائی ہوں کہ ایک دن میں ان کی 5 نمازیں بھی پوری نہ ہو۔ تو یہ تو عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان لاپرواہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا اسے اچھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، حسنات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے جو ہے وہ بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اقبال کیلانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اس کے 2 معنی لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو بھاگنے کی یہ ہوگی کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد سے منہ چھپا رہا ہوگا، اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہوگی کہ ابا جانا آپ نے ہمارے لیے اخروی اعتبار سے کیا کیا، ہماری تربیت کیا کی تھی، ہمیں کیا دے کر گئے تھے آپ۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے اس وجہ سے کہ میں اس کو کیا منہ دکھاؤں، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، میں کیا اس کو کہوں کہ میری وجہ سے تم نے یہ کیا، تمہاری وجہ سے میں یہ گناہ کرتا رہا، تمہاری وجہ سے یہ گناہ کرتا رہا، سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ اور کہا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر مصیبت پڑی ہوگی، ہر انسان تکلیف میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، اور وہ خود کسی کی مدد کی تلاش میں ہوگا، اور اسے یہ بات ہوگی، ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آج کوئی میرے پاس نہ آئے مدد کے لیے، آج تو میں خود مجبور اور مقہور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک نے اپنے لیے ایک جہت مقرر کی ہوئی ہے، ایک سمت مقرر کی ہوئی ہے، ہوا مولیا، اس کی طرف اس کا چہرہ ہے۔ ہر بندہ اس کے اپنی جو ہے نا وہ نفسیات ہیں، اپنے وہ ذہن کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ ہر شخص نے ایک سمت پکڑی ہوئی ہے، اسی کی طرف اپنا رخ کر کے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنا
وقت ضائع کن چیزوں میں کرتی ہے؟ سیاست کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ ہمیں اس چیز کا فائدہ کیا ہے دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر؟ کیا فائدہ ہے؟ بس ایک ایک لیڈر پکڑا ہوا ہے, ایک ایک سمت پکڑی ہوئی ہے, اور اللہ معاف کرے وہ لوگ ان کو اپنا لیڈر اور رہنما اور رہبر بنایا ہوا ہے جن کو قرآن مجید کی چند آیات کا بھی پتہ نہیں, جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح طریقے سے نام لینا بھی نہیں آتا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہماری جہت کیا ہے, ہماری سمت کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہم کدھر کو جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں ہر کسی نے کسی نہ کسی رستے پہ اختیار کیا ہوا ہے, مگر ہمارے لیے تمہارے لیے پیغام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, خیرات میں آگے بڑھنا ہے, خیرات نیکی کے کام, اچھائی اور بلائی کے کام, ان میں آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر سجین کا تذکرہ کیا, علیین کا تذکرہ کیا, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, اور اینڈ پہ جا کے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا, جو علیین سجین, ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے رغبت اختیار کیا کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, تمہارا میدان یہ ہے, آپ کی دوڑ کس طرف ہونی چاہیے, اللہ نے میدان دیا ہوا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, یہ تمہارا رستہ ہے, اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آج تو جو دین کے کام ہیں, جو نیکی کے کام ہیں, اتنی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, اس قبر کی مٹی بھی تازہ ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی اس قبر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا, ابھی ابھی کسی کی تدفین ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون. فرمایا دو رکعتیں جو ہیں, خفیفتان, چھوٹی سی دو رکعتیں جو ہیں, چھوٹی سی دو رکعتیں, مما تحقرون, جسے تم حقیر سمجھتے ہو, کم تر سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, جسے تم ایک وطن فلونا, جسے تم ایک اضافی عمل سمجھتے ہو. فرمایا یہ جو چھوٹی سی دو معمولی سی رکھتے جن کو تم سمجھتے ہو, اللہ کے نزدیک اس بندے کے اعمال کے اندر ساری دنیا سے زیادہ وزن رکھتی ہیں. ایک چھوٹی سی دو رکھتے. اور یہ کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, بندہ جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, اور انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر چھوٹی سی دو رکعتوں کو اتنا وزنی سمجھے گا کہ ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی دو رکعتیں, اتنا سا نیکی کا کام. میرے محترم بھائیوں, سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نصیحت کی ہے, ایک دعا دی ہے. یہ بڑی قیمتی دعا ہے, بے حد قیمتی دعا ہے, اور یہ خاص الخاص فتنوں کے دور کے متعلق یہ دعا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے شداد, جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر رہے ہیں, جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر رہے ہیں, تو تم ان کلمات کو ذخیرہ کرنا. جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر رہے ہیں, تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرنا. فرمایا وہ دعا کیا ہے جن کلمات کا تم نے ذخیرہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا یہ دعا کرنا, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, یا اللہ میں دین کے بارے میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. ایک طرف دنیا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, خزانے ہیں. میرے محترم بھائیوں, آج کل بھی تو ہے نا, ہر سچی بات ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مگر ہر شخص کی زبان کے اوپر اعتراضات ہیں, ہر کوئی بولتا ہے مہنگائی مہنگائی. میرے محترم بھائیوں, ہمارے اصل مسائل یہ نہیں ہے, یہ سڑکیں بننا, یہ نالیاں بننا, یہ رستوں کا بننا, اور یہ پیٹرول کا سستا ہو جانا, یہ ہمارے اصل مسائل نہیں ہیں. اصل مسئلہ تو توحید کا ہے. یہ مہنگائی اتنی کیوں ہوئی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارا سارے کا سارا جو معاشی نظام ہے سود کے اوپر چل رہا ہے, اور تباہی نہ آئے, بربادی نہ ہو تو اور کیا ہو. جتنا ہمارا
معیشت کا نظام ہے سارے کا سارا سود لے کر چلایا جا رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تباہی ایسے نہ ہوئے تو اور کیسے؟ ہر گھر کے اندر بے نماز ہے، ہر گھر کے اندر بے عقیدہ موجود ہے، ہر گھر کے اندر اللہ کا نافرمان موجود ہے، اور پھر باتیں کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا۔ جگہ جگہ پر دربار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے تو اور کیا ہو؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کے اعمال ہیں نا، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھیں کل کلا کی 2-3 دن کی بات ہے، یہ کمبخت وہ جو گلوکار مرا ہے انڈیا کا سدھو، جتنے نوجوان مسلمان ہیں سب نے اس کا سٹیٹس لگایا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تمہارے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے یہ ہیرو ہیں، یہ لوگ جن کو ہم نے جو ہے اپنی سکرین کے اوپر لے آئے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کیا کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا ایک وقت آنے والا ہے، اس قدر فتنے کا دور آئے گا کہ یہ جو ڈول بجانا، گانے گانا، جو موسیقی کے آلات ہیں ان کو حرام سمجھے ہی نہیں جائے، اور کہتے ہیں جو اس کے بارے میں کہے گا نا یہ حرام ہے، اس کو لوگ قدامت جانیں گے، یہ متشدد ہے، اس کو بات ایسے نہیں کرنی چاہیے، ایسے تو بولنا بنتا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو دیکھو، یہ ہمارے ساتھ ہی کشمیر ہے نا، کتنا 1000 دن سے اوپر دن گزر گئے ہیں، کشمیر 1200 سے اوپر گزر گئے ہیں، کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے۔ الجزیرہ والوں نے ایک خبر شائع کی، انہوں نے کہا فلسطین کا یہ